السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل SKIDVision میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ابھی تک ہم مثنوی کے ٹاپک پڑھا رہے تھے، مثنوی پر تنقیدی جائزہ لے رہے تھے، تبصرہ کر رہے تھے، جس میں ہم مثنوی کی تاریخ، مثنوی کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ ساتھ میں میر حسن، پنڈت دیا شنکر نسیم، ان سب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور گلزار نسیم جیسی کچھ مثنویوں کا ہم ابھی تبصرہ کر چکے ہیں پچھلے ویڈیوز میں۔ اس کتاب کی یہ سب سے لاسٹ ویڈیو ہے اس کتاب کا، جو کہ ہے زہر عشق۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثنوی ہے، ہمیں اس کا تنقیدی جائزہ پیش کرنا ہے، آپ لوگوں کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ چلیے بنا باتوں کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ہم سیدھا جواب کی جانب چلتے ہیں۔ مثنوی زہر عشق کے شاعر شوق کا پورا نام تصدق حسین خاں ہے، عرفیت نواب مرزا ہے، اور شوق تخلص ہے۔ یہ خلص رہ گیا، کریکشن رہ گئے ہیں، چیک نہیں کر پانے کی وجہ سے، اتنا بار چیک کرو کریکشن رہ جاتے ہیں۔ 1780 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا علی خاں اور چچا مرزا علی خاں لکھنؤ کے بہت مشہور حکیم تھے، لہذا شوق نے بھی طب میں مہارت حاصل کی، طب یعنی ڈاکٹری۔ شوق بہت خوبصورت انسان تھے، لکھنؤ کے صاحب حیثیت لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ وہ ایک خوش اخلاقی، خوددار، غیرت مند، حساس، شریف النفس اور خوش مزاج انسان تھے۔ ان کا شمار نواب واجد علی خاں کے خاص لوگوں میں ہوتا تھا۔ شعر و شاعری کا بچپن سے شوق تھا۔ شروع میں غزل گوئی میں طب آزمائی کی اور آتش لکھنوی کے شاگرد ہوئے، لیکن جلد ہی غزل گوئی کو ترک کر کے مثنوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ شوق کی وفات 30 جون 1871 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اردو مثنوی کے میدان میں شوق کا سرمایہ حیات 3 مثنویاں ہیں: فریاب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ فریاد عشق تھا شاید یہ۔ زہر عشق ان کی آخری اور سب سے مشہور مثنوی ہے۔ انہیں زبان و بیان پر بلا کی قدرت حاصل تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بے حد اثر پایا جاتا ہے۔ دراصل انہوں نے اپنے عہد کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور متوسط طبقے کی روزمرہ زندگی کی ایسی تصویر پیش کی جس میں حقیقی زندگی کی دھڑکن موجود ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے بے ثباتی دنیا کا جو عبرت انگیز بیان نظم کیا ہے، وہ شاعرانہ تخیل کا لافانی اعجاز ہے، اور اس میں ان کی زبان کی سادگی سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی کے خلاصے کے بارے میں۔ مثنوی زہر عشق مرزا شوق کی پر اثر اور حزنیہ مثنوی ہے۔ اس کی ہیروئن کا نام ماہ جبیں ہے، جو ایک سوداگر کی خوبصورت بیٹی ہے۔ اس محلے میں عاشق کا گھر بھی ہے۔ ماہ جبیں سے اس کے والدین بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ ادھر ہیرو بھی اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد ہے۔ ایک دن چاندنی رات میں چھت پر عاشق کو معشوقہ کے دیدار ہوتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر معشوق کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد چوری چھپے ان کا عشق دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگتا ہے۔ پہلے خط و کتابت اور پھر راتوں کو چوری چپ کے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس کی خبر ماہ جبیں کے والدین کو ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بنارس بھجوانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ ماہ جبیں اپنے عاشق کو چھوڑ کر لکھنؤ سے بنارس جانے کو کسی بھی صورت تیار نہیں۔ اس کے مقابل وہ زہر کھا کر مرنے کا ارادہ کر لیتی ہے، اور پھر درگاہ جانے کے بہانے اپنے عاشق سے آخری ملاقات کو جاتی ہے تو اپنا یہ ارادہ عاشق پر ظاہر کرتی ہے۔ عاشق اپنی محبوبہ کو اس مصمم ارادے سے کافی دکھی ہو جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر وہ ماہ جبیں اپنے ارادے پر قائم رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اپنے محبوب سے ملاقات کر کے وہ گھر لوٹتی ہے اور زہر کھا کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی کا تنقیدی جائزہ۔ زہر عشق 1860 کی تصنیف ہے۔ شوق نے اس مثنوی میں حسن عشق کا ایک ایسا قصہ منتخب کیا ہے جس میں غم و الم اور دکھ درد کو پیش کرنے کی بڑی گنجائش تھی۔ شوق اردو کے پہلے مثنوی نگار ہیں جنہوں نے مثنوی جیسی صنف سخن کو خیالی اور واقعات اور کرداروں کے حصار سے نکال کر حقیقت کا ترجمان بنایا۔ یہ بات مثنوی زہر عشق کی مقبولیت سے واضح ہو جاتی ہے
قصہ حقیقت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی دلچسپ اور پرتاثیر ہوگا۔ یہی حال زبان کا ہے کہ وہ جتنی روزمرہ اور محاورے سے قریب ہوگی اتنی ہی دل پسند ہوگی۔ زندگی کا مرکز و محور محبت ہی ہے۔ اس لازوال جذبے کی عکاسی جتنی فنی چابک دستی اور ہنر مندی سے مثنوی زہر عشق میں کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرزا شوق کی جادو بیانی کا مبینہ ثبوت یہ ہے کہ اس مثنوی کو پڑھنے کے بعد قاری اس کی المناک شدت کو بھی فراموش نہیں کر پاتا۔ زہر عشق فنی اعتبار سے ایک منفرد کارنامہ ہے۔ پلاٹ، کردار، زمان و مکان، زبان و بیان کے لحاظ سے ایک مثالی تخلیق ہے۔ زہر عشق میں واقع نگاری اور جذبات نگاری کا اظہار فن کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے۔ اس مثنوی کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ واقعات کو آگے بڑھانے میں مافوق الفطرت عناصر سے کام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ زندگی کے ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے جو انوکھے نہیں ہیں۔ مرزا شوق نے اس مثنوی کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ حسن و عشق فطرت کا عطیہ ہے، اس لیے ان کے اظہار کا حق بھی ایک فطری حق ہے جسے سماجی جبر کچل دیتا ہے۔ حسن و عشق کو مذہبی، اخلاقی اور سماجی پابندیوں میں جکڑ دینے سے ایسے ہی المناک حادثات وجود میں آتے ہیں جو زہر عشق کی ہیروئن ماں جمی کو پیش آئے۔ شوق نے زبان و بیان پر خاص توجہ دی ہے اور انداز بیان میں اس کا خیال رکھا ہے کہ زبان و بیان کے اظہار میں آورد، تصنع اور بناوٹ نہ آنے پائے۔ مثنوی میں ایک جگہ فرماتے ہیں، گیسو رخ پر ہوا سے ملتے ہیں، چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں۔ شوق نے اپنی مثنوی میں تضاد کی بڑی بہترین انداز سے توجیہ کی ہے کہ تضاد زندگی کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ وصل کے بعد ہجر، رات کے بعد دن کا آنا اصول زندگی ہے۔ اگر ہجر نہ ہو تو وصل میں راحت بھی نہ ہوتی۔ زندگی کی اہمیت موت سے وابستہ ہے۔ فرماتے ہیں، جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے، کل جہاں پر شگوفہ و گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے، جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانہ بوم، زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ زہر عشق اپنے المناک قصے کی وجہ سے سماج کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ ان المناک واقعات کو روکا جا سکتا ہے بشرطے کہ سماج جات پات، اونچ نیچ اور امیری غریبی کے امتیاز کو اہمیت نہ دے، اور بلا شبہ یہ تفریق قدرتی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ خالق حقیقی نے سب کو یکساں پیدا کیا ہے۔ اس مثنوی کے واقعے میں جو خلوص ہے اور اس کے فن میں جو خون جگر صرف کیا گیا ہے، اس نے ایک لازوال اور پرتاثیر تخلیق بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن نیازی اور مثنوی کی قدر و قیمت ان الفاظ میں متعین کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہر عشق اردو شاعری میں ایک نہایت نادر اور بیش قیمت تحفہ ہے، جو انسان کی اس ازلی کشمکش کی داستان ہے جو تہذیب یافتہ ہونے کے بعد انسان کا مقدر بن گئی ہے۔ بقول سنبل نگار، یہ ایک پر تاثیر حزنیہ مصنوی ہے۔ یہ پر اثر حزنیہ مصنوی ہے۔ مصنوی کی زبان، مکالمے، حزنیہ ماحول ہیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر اس کی تاثیر میں اضافہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں اس کے اشعار دل والوں کی زبانوں پر جاری تھے۔ کچھ بزرگوں کو آج بھی اس کے اشعار یاد ہیں۔ یہ تھا زہر عشق کا تنقیدی جائزہ۔ اسی کے ساتھ آپ کا ایم اے کا جو 5th پیپر ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب 6th پیپر کے ویڈیو ہم لائیں گے بہت جلد آپ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کریں، اردو گروپس میں سے ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آگے سے آگے آپ کے ویڈیو ایسے ہی بناتے رہوں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔